الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، ثناء، درود اور نعت رحمت دو عالم سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، سامعین، ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ذوالحج شریف کا جمعۃ المبارک، اور جس کی تاریخ آج 17 ذوالحج ہے، اور 18 ذوالحج کو رسول کائنات، فخر موجودات، رحمت دو عالم، سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پہلے صحابی ہے، پھر داماد رسول ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کا 18 ذوالحج شریف کو یوم شہادت ہے. سارے کے سارے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان والے، مقام والے، عزت والے ہیں. صحابی کہتے کس کو ہیں؟ کلمہ توحید و رسالت پڑھنے کے بعد ظاہری آنکھوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ودھوہا کا مکھڑا، اس کی زیارت کرے، اور پھر رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرے، اور پھر خاتمہ ایمان پر ہو. یعنی یہ چیزیں ہوں پھر اس کو صحابی کہتے ہیں. تو سارے صحابہ عظمت والے، شان والے، عزت والے، رفعت والے، بلندی والے، خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین. اور ان کو دیکھیں، ان میں دو رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے بعد آپ کے سسر ہیں منبع صدق و صفا جناب سیدنا صدیق با کمال، اور مراد رسول
جناب سیدنا عمر بن خطاب جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، یہ دونوں صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور مولا مرتضی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی، کرم اللہ وجہ الکریم علی، خاندانی نسبتیں عرف و اعلیٰ اپنی جگہ پر، اور اس کے بعد صحابی ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن بہت بڑا جو اعزاز ہے مخدومہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ بطول، آپ کی حرم پاک ہے، زوجہ پاک ہے، حسن و حسین کی والدہ ہے، لیکن جن کی ہم نے آج بات کرنی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، دو نوروں والے، ذی نورین جن کا لقب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے عقد میں آئیں، اور نبی مکرم شفیع محتشم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میں نے روایت پڑھی ہے، دو ہے، ایک فرمایا عثمان میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوں، ایسے ہی یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا جائے، میں آپ کے عقد میں دیتا جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے دیکھ لیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو ان کے دلوں میں تھا، جذبہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جانثارییں، سرکار کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ ان کا گویا عزم تھا۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، جن کے متعلق امام اہل سنت، عاشقوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، ہو مبارک تم کو ذی النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی ہوں، مولا مرتضی علی، مشکل کشا علی، شیر خدا علی ہوں، جناب سیدنا عمر بن خطاب ہوں، منبع صدق و صفا صدیق باکمال ہوں، رضوان اللہ اجمعین، ہم رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کبار علیہم الرضوان کو عزت سے اور ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، کہ اس لیے یہ کوئی چھوٹی نسبتیں نہیں ہیں، کائنات میں غوث، قطب، ابدال، ولی، محدث سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، لیکن ایک چیز جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یعنی چھوڑتے بھی نہیں، لیکن اس کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی نگاہ سے، آنکھوں سے کرنا، لیکن چونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو نبینے بھی ہیں، تو گویا ظاہری آنکھیں اگر نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے کے بعد آپ کی صحبت، پھر خاتمہ ایمان پر، تو یہ وہ اجلہ صحابہ ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
جن کے لیے رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ، ممبر رسول پر، وہ رسول کائنات جلوہ فرما ہو کر اعلان فرماتے ہیں، صدیق فعلیہ جنہ، عمر فعلیہ جنہ، عثمان فعلیہ جنہ، علی فعلیہ جنہ۔ فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے جنت حاصل کر لی ہے، جو جنتی ہیں۔ اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور یہ خلفائے راشدین، ان کے تذکرے قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کی عظمتیں قرآن میں بیان فرمائی۔ لیکن قربان جائے، یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں، ان کے متعلق رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ایک کا بھی دامن تھام لیا وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ یہ نہیں ایک کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، دوسرے کے ساتھ یعنی دوسروں کے ساتھ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، نہ ہی اللہ ایسا دماغ دے، نہ ہی وہ دل دے، نہ ہی وہ زبان دے، نہ ہی وہ کان دے جس میں ذرا برابر بھی دوسرے خلفاء کے لیے، دوسرے صحابہ کبار کے لیے، خلفاء راشدین میں سے ایک بال برابر بھی ہلکا سوچ آ جائے تو اللہ کرے ایسا وہ وقت نہ آئے۔ یہ وہ ہیں جن کی اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، اور سرکار نے اسی لیے تو فرمایا یہ ستارے ہیں، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، ہے چاند محمد تو ستارے ہے صحابہ۔ اور صحابہ کبار علیہم الرضوان، ہر ایک کی قربانی، ہر ایک کا اسلام کے لیے وقت دینا، مال پیش کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر سائیں ڈوہن سورے تے ڈوہن جوائی ایویں اللہ چا سنگت رلائی، سارا اکا ہے ٹبر، نالے جان و جگر، نالے شیر و شکر، جڑا احمد کو موڈیاں تے چاوے چگر پہنچاوے، این گل کو خدائی گئی من۔ یعنی جو مقام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا، جو سرکار نے ان کے متعلق ارشادات فرمائے، وہ ہمارے سر ماتھے پر، آنکھوں میں، دل میں، دماغ میں، ذہن میں، سوچ میں، وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشادات فرمائے، ہم ان سے بھی زیادہ ان سے محبت لو کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جانثار ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، جنہوں نے ابتدائی دور میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا وقت گزارا، اس انداز سے وقت گزارا، اس انداز سے اپنے آپ کو سرکار کا غلام پیش کیا، اس انداز سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی بنے،
کہ جیسے فدائی بننے کا حق ہے۔ اسی لیے پھر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں دنیا کے کسی انسان سے ان کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں، لا ریب کتاب میں، تمام کتابوں کی سردار کتاب میں، وہ کتاب الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ساری کی ساری سچی کتاب ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اس میں اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنوں سے، ایمان والوں سے۔ جب اللہ نے ان کے ایمان کا اور ان کے سچے ہونے کا، حق پر ہونے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، ہمیں کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ آئے سنیں، ان المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ بیعت رضوان ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1500 سے زیادہ صحابہ کبار تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں، یعنی اس بیبول درخت کے نیچے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ کیوں؟ افواہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ان سے، صحابہ سے یہ عہد لینا چاہتے تھے